فرماتی ہے پھر وہ دن آیا جس دن میرے بیٹے کی ولادت ہونی تھی. فرماتی ہے اس دن میرے گھر کے چراغ میں تیل تک نہیں تھا. مجھے آج عبداللہ کی یاد بہت ستا رہی تھی, عبداللہ کی یاد بہت رلا رہی تھی. میرے دل میں یہ خیال آیا کاش کہ آج عبداللہ ہوتے تو میرے گھر کے تیل چراغ میں تیل بھی ہوتا اور مکے کی کچھ خاتون بھی ہوتی ہے. فرماتی کہ جیسے کہ اتنا خیال آیا میری آنکھوں سے آنسو کا پہلا قطرہ گرا کہ اچانک فشقت جدار, میرے گھر کی دیوار پھٹی. فدخل ثلاث النسواء, 3 عورتیں داخل ہوئی جن کے قد حجور جتنے لمبے تھے اور چہرے چاند سے زیادہ روشن تھے. فرماتی کہ میں نے پہلی بار ایسے چہرے دیکھے, میں ڈر گئی دیکھ کے. وہ میں نے کہنے لگی خاتون تم کون ہو اور یہاں کس لیے آئی ہو؟ ان میں سے ایک کہتی ہے آمینہ مجھے آدم کی بیوی حوا کہا جاتا ہے. دوسری کہتی ہے مجھے عیسیٰ کی ماں مریم کہا جاتا ہے. تیسری کہتی ہے مجھے فرعون کی بیوی آسیہ کہا جاتا ہے. فرماتی کہ یہاں کس لیے آئی ہو؟ فرمانے لگی وہ تینوں خاتون فرمانے لگی آمینہ تجھے مبارکباد دینے کے لیے آئے گئے. کس چیز کی؟ کہنے لگی کہ جو بچہ آنے والا ہے نا, یہ جو تمہاری گود میں بچہ آنے والا ہے نا, کوئی عام بچہ نہیں بلکہ نبیوں کا سردار آ رہا ہے, نبیوں کا سردار آ رہا ہے. فرماتی کہ اس کے بعد میرا گھر روشن ہوا, خوشبو پھیل گئی گھر میں, خوشبو پھیل گئی گھر میں. میں دیکھی میرے سرہانے کی طرف ایک خاتون ہاتھ میں پیالہ لے کے کھڑی تھی. میں نے اس سے کہا تم کون ہو؟ وہ کہتی کہ آمینہ میں جنتی حوروں کی سردار ہوں. میں نے کہا یہاں کس لیے آئی ہو؟ فرماتی ہے کہ رب نے تمہارا دایا بنا کر کے بھیجا ہے تمہاری خدمت کے لیے. حضرت آمینہ کو اس خاتون نے دودھ کا پیالہ دیا, حضرت آمینہ نے دودھ پیا, حضرت آمینہ نے دودھ پیا. یہ تو زمین کا منظر تھا, اب ذرا آسمان کا منظر دیکھو. رب فرماتا کہ جبریل جی رب جلیل کہاں جنت کو سجایا جائے؟ میرے مالک جنت کہتے ہیں سجی جگہ کو کہاں آج میرا محبوب آنے والا ہے, اس جنت کو بھی حسن دے دیا جائے. دوبارہ جنت سجائی جا رہی ہے, پوری جنت سجا دی جائے. پوری جنت سجا دی گئی. اس کے بعد حکم ہوا منبر لگایا جائے, منبر لگایا گیا. اس کے بعد رب فرماتا ہے میکائیل سے کہہ دو کہ وہ منبر پہ کھڑے ہو کر ہماری وحدانیت کا خطبہ پڑھے. حضرت میکائیل نے خطبہ شروع کیا اور اس شان سے کہ جنگل کے تمام درخت جھوم رہے تھے, جب تمام حوریں مستانہ بار جھوم رہی تھی, تمام فرشتے جھوم رہے تھے. حضرت میکائیل نے خطبہ پڑھا. اس کے بعد رب فرماتا ہے جبرائیل میکائیل اسرافیل عزرائیل چاروں فرشتوں کو لے لو اور سب فرشتوں کے پیچھے 1-1 لاکھ فرشتے لے لو. میرے مالک پھر کیا کرنا ہے؟ کہاں آج میرا محبوب آنے والا ہے, سیدھا آمینہ کے آنگن میں چلے جاؤ. کہاں گئے وہ لوگ جو جلوس پر پابندی لگایا کرتے ہیں؟ کہاں گئے وہ بدبخت جو کہتے ہیں یہ لائٹنگ حرام ہے؟ مجھے بتا تو صحیح فتویٰ کس پہ لگائے گا؟ رب نے فرمایا تھا 1-1 لاکھ فرشتے لے جاؤ. اس کے بعد جبریل کہتے ہیں اے میرے مالک آج اکیلے جانا ہے یا جماعت در جماعت جانا ہے, چپ چاپ جانا ہے یا کچھ بولتے ہوئے جانا ہے؟ تب مشیت نے کہا تھا جبرائیل آج سے پہلے جب بھی گئے ہو اکیلے گئے ہو, چپ چاپ گئے ہو, لیکن آج اکیلے نہیں جانا ہے بلکہ جماعت در جماعت جانا ہے, جس کا ترجمہ یہ تھا جلوس کے ساتھ جانا ہے. اور آج سے پہلے جب بھی گئے ہو چپ چاپ گئے ہو, لیکن آج چپ چاپ نہیں جانا ہے. میرا محبوب آ رہا ہے, اس کی آمد کی مبارکباد دیتے ہوئے جانا ہے اور کہنا ہے اہلا و سہلا مرحبا, اہلا و سہلا مرحبا, جس کا ترجمہ آج بھی ہندوستان میں کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے سرکار کی آمد مرحبا, دلدار کی آمد مرحبا, مکی کی آمد مرحبا, مدنی کی آمد مرحبا. یہ ہمارا نعرہ نہیں بلکہ جبریل کا نعرہ ہے. اب جو جنتی ہوگا وہ اس نعرے میں شریک ہوگا, اور جو اس نعرے سے اختلاف کرے گا نہ تو وہ جبریل امین کا ہے نہ سید المرسلین کا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سرکار کی آمنہ فرماتی ہے میں نے دودھ کا پیالہ پیا فخرج منی نور, میرے جسم سے نور نکلا, یعنی میرے بیٹے کی ولادت ہوئی. اور اگر کسی خاتون کے بیٹے کی ولادت ہو, بیٹے کی پیدائش ہو, تو اس کی خواہش یہ ہوتی ہے
کہ سب سے پہلے وہ اپنے بیٹے کو دیکھے، اس کا بیٹا کیسا ہے، اس کا ناک اور آنکھ کیسا ہے۔ فرماتی ہے کہ میرے دل میں بھی یہی خواہش ہوئی کہ آمنہ ذرا آج اپنے بیٹے کو تو دیکھ، اپنے بیٹے کو تو دیکھ کہ ان کے لب و رخسار کیسے ہے، ان کا چہرہ کیسا ہے۔ فرماتی ہے کہ جب پہلی نظر میرے بیٹے کے چہرے پہ پڑی تو کیا دیکھتی ہو، کانا مقبولاً، میرے لال کی آنکھوں میں سرما لگا ہوا ہے، مقبولاً آنکھوں میں سرما لگا ہوا ہے، مدبولاً بالوں میں تیل لگا ہوا ہے، مغسولاً غسل کر کے آ رہے ہیں، مختوناً ختنہ شدہ پیدا ہو رہے ہیں، مقصوراً ختنہ شدہ پیدا ہو رہے ہیں، مقصوراً ناک کٹا ہوا ہے۔ فرماتی ہے معطراً ایسی خوشبو کہ پورا مکہ مہکنے لگا، کانا ساجدہ، میرا لال آتا ہے، آتے ہی سجدے میں سر رکھ دیتا ہے، آتے ہی سجدے میں سر رکھ دیتا ہے۔ پھر فرماتی ہے کہ اچانک میرے لال کے اوپر ایک کپڑا پڑا، ایک روایت کے مطابق اس کپڑے کا رنگ ہرا تھا، دوسری روایت کے مطابق اس کپڑے کا رنگ سفید تھا۔ فرماتی ہے اچانک کپڑا پڑا، میں جب بیٹے کے ہونٹ کو دیکھی تو میرے بیٹے کے ہونٹ گر لگے تھے، اور ہونٹ بھی کون سے، جس کے بارے میں بریلی کے امام کہتے ہیں پتلی پتلی گلے قدسی کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ فرماتی ہے جب میں کان لگا کر کے سنا، قریب سے سنا، تو میرے بیٹے کے ہونٹ سے یہ صدا بلند ہو رہی تھی، رب قبل امتی، رب قبل امتی۔ تبھی تو جمیل قادری نے کہا رب قبل امتی، کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام، حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام۔ المختصر یہ فرماتے گئے در حضور سجدے میں گئے، حضرت عبد المطلب کعبے کا طواف کر رہے ہیں، اچانک کعبہ جھکا۔ آج کچھ بدبخت کہتے ہیں کہ اگر کوئی حج کرنے جائے اور دل میں نبی کا ارادہ لے کر کے جائے تو معاذ اللہ وہ مشرک ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کعبے کا نام تک نہ لیا، صرف طیبہ ہی کہا، کعبے کا نام تک نہ لیا، صرف طیبہ ہی کہا۔ پوچھا جو ہم سے کسی نے لحظت کدھر کی گئے، اور اس کے طفیل رب نے حج بھی کرا دیے۔ اصل الوصول بندگی اس پاک در کی ہے، اصل الوصول بندگی اس پاک در کی ہے۔ فرماتے ہیں اچانک کعبہ جھکا، میں سوچنے لگا کہ نہیں بارش ہوئی ہے، نہیں ہوا چلا گیا، نہیں آندھی آئی ہے، پھر یہ کعبہ جھکا کیسے؟ جب میں غور سے دیکھا کہ کعبہ جھکا کدھر گئے، جب میں غور کیا تو میرے گھر کی طرف جھکا تھا، میرے گھر کی طرف جھکا تھا، میرے گھر کی طرف جھکا تھا۔ ادھر کعبہ جھکتا ہے، ادھر حضور سجدے میں گئے، ادھر بریلی کے امام کی نظر پڑتی ہے اور کہنے لگتے ہیں جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکے، ان کے ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام، ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ لگاؤ جتنے فتوے لگانے گے تمہاری مرضی، ہم تو یہی کہیں گے حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ فرماتے ہیں کعبہ جھکا، میں جلدی سے اپنے گھر کی طرف گیا، پتہ چلا پوتا پیدا ہوا ہے۔ میں نے کہا میں جا کے جیسے گھر کے دروازے پر دیکھا ایک نوجوان ہاتھ میں تلوار لیے باہر کھڑا تھا، میں نے کہا اندر جانے دے، اس نے منع کر دیا۔ میں نے کہا مجھے پہچانتا نہیں ہے، میں عبد المطلب ہوں، خاندان قریش کا سردار ہوں، کعبے کا متبلغ ہوں، کہا سب کچھ ہو گیا لیکن جاننے نہیں ملے گا۔ کہا آج میرا پوتا پیدا ہوا ہے، مجھے پوتے کو دیکھنے بھی جانا ہے، جانے دینا۔ تب اس نے کہا کہ عبد المطلب پوتا ضرور تمہارا ہے لیکن محبوب خدا دفن کر کے آیا ہے، کہا جانے دینا۔ کہا سنیے رب یہ چاہتا ہے کہ آج محبوب کی زیارت کے لیے فرشتے آ رہے ہیں، مبارکباد دے رہے ہیں، جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، مبارکباد دے رہے ہیں، جا رہے ہیں۔ اس کی مرضی یہ ہے کہ پہلے ان کا جلوہ عرش والے دیکھیں گے، اس کے بعد فرش والے دیکھیں گے۔ معزز صاحبین کرام، وقت کم ہے، میں اپنی تقریر کو یہیں پہ سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں۔ سچ تو یہ ہے زندگی ختم ہوئے اور قلم سوکھ گئی، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، ہم سے بولنے یا آپ سے سننے میں
کسی طرح کی کوئی غلطی ہوئی ہو آئیے ہم سب مل کر توبہ استغفار پڑھیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم کو رضا دم میں جب تک دم کا ذکر ان کا سناتے جائے